قمنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ النبا سے متعلق گفتگو کریں گے اور سورۃ النبا کی تفسیر کریں گے. یہ سورت مکی سورت ہے اور مکی اور مدنی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہتے ہیں. تو ہر وہ سورت مکی کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے اس کی جگہ کوئی بھی ہو، یعنی نازل ہونے کی جگہ چاہے جو بھی ہو اسے مکی صورت کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورت کہتے ہیں، چاہے ان کے نازل ہونے کی جگہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، لیکن انہیں بھی مدنی ہی صورت کہتے ہیں اور ان آیتوں کو مدنی آیتیں بولتے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس سورہ کی ابتدائی آیتوں کو پڑھتے ہیں. دراصل اس سورت کے اندر 6 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی چیز جو اس سورت کے اندر بتائی گئی ہے، قیامت سے متعلق جو کافروں کے سوالات تھے، ان کے جو انکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رد کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، جو قدرت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفصل سے متعلق گفتگو کی ہے اور یوم الفصل کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے کہ یوم الفصل ہے کیا. اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے کہ دراصل اصل کامیابی متقی ہی کے لیے ہے، جو متقی ہیں وہی اصل کامیاب لوگ ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکے گا، اسے گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے دے اس وقت تک وہ بات نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ فرشتے بھی سب بستہ کھڑے ہوں گے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر پائیں گے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر کے اندر یہ بیان کیا کہ قیامت بہت ہی قریب ہے. اور یعنی قربت اس اعتبار سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی یا کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں. تو آپ کے بعد اب کوئی بھی پیغمبر آنے والا نہیں، کوئی بھی رسول آنے والا نہیں، سب سے آخری رسول ہیں اور آپ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو اس طریقے سے قیامت قریب ہے. اب ہم یعنی ابتدائی آیتوں کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ جو لوگ ابھی یعنی انمیوٹ ہیں پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کی آوازیں یہاں پہ آ رہی ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ عقیل، فائزہ، بار بار آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو میوٹ کریں پلیز۔ عقیل، فائزہ آپ اپنے آپ کو میوٹ کیجئے پلیز۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ سورت مکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں کے اندر، یعنی یہ جو آیتیں تلاوت کی گئیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے سوالات کا تذکرہ کیا، اور اس کے تذکرہ کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رد کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے طور پہ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا، ان قدرتوں کا تذکرہ کیا کہ جس کے ذریعے سے بندہ اس بات کے اوپر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعث بعد الموت کے اوپر قادر ہے، کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، النبأ خبر کو کہتے ہیں، العظیم بڑی، کہ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کیے بیٹھے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، سیعلمون یعنی ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، یعنی یقیناً قریب ہی یہ لوگ اس خبر کے بارے میں یہ لوگ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخے نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، یعنی روشن چراغ یعنی سورج بنایا جو کہ روشن ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی کو برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دانے اور سبزہ اگائیں۔ وجنات الفافا، اور قریب قریب گھنے باغیچے بنائیں، تو اس کے لیے ہم نے آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں کے اندر، شروع آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اعتراضات کا تذکرہ کیا، ان کے سوالوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے اوپر رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس واقع ہونے والی بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور جو کہ دل کو دہلا دینے والی خبر ہے۔ کیا اس خبر کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، لوگ 2 جماعت کے اندر ہے، کچھ لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو کچھ اس کی تکذیب کرتے، کچھ اس کو صحیح مانتے ہیں تو کچھ اسے جھٹلاتے ہیں۔ کیا اس خبر کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ کلا سیعلمون، بات ایسی نہیں ہے کہ وہ یعنی قیامت واقع ہونے والی نہیں، بلکہ قیامت واقع ہوگی اور ان قریب ان کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کرتے ہوئے
اور انہیں ڈراتے ہوئے، انہیں وعید سناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں یقیناً یہ قیامت واقع ہونے والی ہے اور واقع ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعث بعد الموت کے اوپر قادر ہے، اور اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو لوگ ان میوٹ ہیں پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، اس لیے کہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر قادر ہے، تمہیں زندہ کرنا، دوبارہ تمہیں زندہ کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی بڑی چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ اور پھر دلائل کے طور پہ، دلیل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا، تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا کہ تم اس کے اوپر آسانی سے چلتے ہو اور کسی طرح کی تمہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے ثابت کیا ہے، اور یہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین جو ہے ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، اور یہ ثابت ہے، اس کے اندر کسی طرح کی حرکت نہیں ہوتی۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ کو میخیں بنائی، یعنی پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنائی کہ پلیز جو لوگ ان میوٹ ہیں اپنے آپ کو میوٹ کر لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ ان میوٹ ہیں اپنے آپ کو میوٹ کریں پلیز۔ لا حول ولا استاد آپ اپنا لنک بھیج دیے، ہم لوگ اس میں جوائن ہو جاتے ہیں، ایسے تو وقت چلا جائے گا۔ چلیے انشاءاللہ آج صبر کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ لنک چینج کریں گے بإذن اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا، یعنی اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے ثابت کیا، اور یہ زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے اور تم اس کے اوپر آسانی سے چلتے پھرتے ہو۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنائے، کہ ان پہاڑوں کو جو ہے ہم نے پہاڑوں کو ثابت کر کے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے زمین کو بھی ثابت کیا۔ جس طریقے سے میخ کے ذریعے سے کسی چیز کو کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے تو پھر وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو ثابت کیا تاکہ وہ اس کے اندر قرار پیدا ہو اور اس کے اندر کسی طرح کی حرکت نہ ہو۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اور جب اس کے اندر زلزلہ آتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور اس طریقے سے تم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے ہو، اور اسی کی وجہ سے تمہاری نسل کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے سے حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی جانب سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے بیچ محبت اور رحمت پیدا کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل میں سے ہے کہ دو اجنبی لوگ جب اس رشتے کے اندر، یعنی اس بندھن کے اندر، اس رشتے کے بندھن کے اندر جب بنتے ہیں تو اس رشتے کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ محبت اور رحمت پیدا ہو جاتی۔ تو اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔
پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، آرام کا سبب بنایا، کہ تم دن رات حرکت کرتے رہتے ہو اور اس کی وجہ سے تھک جاتے ہو، لیکن جب تم بستر پہ پڑتے ہو اور تمہیں جب نیند آ جاتی ہے تو وہ ساری کی ساری تکان ختم ہو جاتی. تو اس لیے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا. اور جسے نیند نہیں آتی ہے وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے، یعنی اس کا اندازہ اسی بندے سے ہوگا جو یعنی بے خوابی کا شکار ہے، جس کو نیند نہیں آتی ہے. تو جب ہم اس سے پوچھتے ہیں، اس کی حالت کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے پریشان ہوتا ہے اور نیند آنے کے لیے کیا کیا ترکیبیں استعمال کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آتی. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اس نے نیند کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا. اس طریقے سے رات کی تاریکی اور رات کا اندھیرا ساری چیزوں کو یعنی اس کی تاریکی جو ہے چھا جاتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے پردہ بنایا. اور اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، یعنی اس کی تاریکی جو ہے ساری چیزوں کو چھا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے یعنی پردہ بنایا، یعنی تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا وقت بنایا، یعنی دن کو روشن کیا اور تاکہ تم دن کے اندر نکل سکو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو، حرکت کر سکو اور اپنے لیے روزی کا انتظام کر سکو. تو ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا وقت بنایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. وہ اپنی بلندیوں کے اندر، اپنی وسعتوں کے اندر، اپنی مضبوطی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ان آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آسمان کو جو زمین سے قریب جو آسمان ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاروں کے ذریعے سے اور ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتی ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے سورج کو روشن بنایا، ایک روشن چراغ بنایا، سورج کو روشن بنایا کہ اس کے ذریعے سے پوری کی پوری زمین روشن ہو جاتی ہے اور ہر چیز ہر چہار جانب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، کہ ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسائے. معصرات یعنی سحاب، اس کی تفسیر کی گئی ہے. معصرات کا مطلب ہے سحاب. اور اسی طریقے سے یعنی اکرمہ اور ابو العالیہ اور ضحاک اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ معصرات کا مطلب ہے بادل، یعنی ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسائے. اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ معصرات اس یعنی بادل کو کہتے ہیں جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہو لیکن اس سے بارش نہ ہو، یعنی بھرے ہوئے بادل کو معصرات کہتے ہیں اگرچہ اس سے بارش نہ ہو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نشانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کی مزید حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس سے پانی کو برساتا ہے. اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ ہواؤں کو چلاتا ہے. فتصیر سحابا، اور یہ ہوائیں بادلوں کو ایک دوسری جگہ سے اکھاڑ کر لے کر آتی ہیں. فیبسطہ فی السماء، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان کے اندر پھیلا دیتا ہے. کیف یشاء، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان بادلوں کو آسمان کے اندر بکھیر دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کی شکل میں کر دیتا ہے. آپ دیکھتی ہیں
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بارش برساتا ہے تو اس سے پہلے چاروں طرف سے یعنی ہوائیں ان بادلوں کو لے کر آتی ہیں، اور لے کر آنے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بادل کا ٹکڑا ہے، کہیں پہ نہیں ہے، کہیں پہ بہت ہی زیادہ گہرے بادل ہیں، کہیں پہ ہلکے بادل ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے ان بادلوں کو آسمان کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اس کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہی بادلوں سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کی جو کیفیت ہے ان کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو اکھیڑتا ہے اور پھر انہیں ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد میں ان بادلوں کو آسمانوں کے اندر پھیلا دیتا ہے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کی شکل میں کر دیتا ہے، اور پھر انہی بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے پانی کو برساتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک یعنی ماءً ثجاجا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کے ذریعے سے موسلا دھار پانی کو برساتا ہے، جو کہ اور یہ بھی اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ پے در پے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارش کو نازل کرتا ہے۔ تو اور بارش کے نازل کرنے کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دانے اگائیں اور سبزہ اگائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور اس مبارک پانی سے، جو کہ مبارک پانی ہے، بارش کا پانی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک پانی کہا، اس پانی کے ذریعے سے، اس مبارک پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دانوں کو اگاتا ہے اور اسی طرح سے سبزوں کو اگاتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور اسی طریقے سے یعنی گھنے باغیچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو پیڑ پودے مرجھا جاتے ہیں اور وہ جو ہے یعنی گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے سے جب بارش برساتا ہے تو اس بارش کے ذریعے سے ان پیڑ پودوں کے اندر جان پیدا کر دیتا، اور اس طریقے سے یعنی وہ ان کے اندر ہریالی پھر سے پیدا ہو جاتی، جان آ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے جان اور اس مردے اور مرجھائے ہوئے پیڑ پودوں کو بارش کے پانی کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ موت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے دانوں کو اگائیں اور اسی طریقے سے سبزوں کو اگائیں، اور جس دانے کو لوگ اپنے لیے ذخیرہ کریں اور پھر اس کے بعد میں اپنے باقی یعنی ایام میں، یعنی جن دنوں کے اندر ان کا وقت نہیں ہوتا ہے، ان کی کھیتی کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو ان دنوں کے اندر بھی ان کو اسٹور کر کے انسان اس دانے سے فائدہ اٹھائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے سبزے اگائے جن کو کہ یعنی تازہ حالت کے اندر کھایا جاتا ہے، یعنی ہم سبزیوں کو تازہ کھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانے بھی اگائے اور سبزے بھی اگائے جن کو کہ ہم تازہ تازہ کھاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے باغیچے بنائے، بہت سارے پھل کے باغیچے بنائے، جو کہ مختلف طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ اسی پانی سے اور اسی زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کو اگاتا ہے، لیکن ہر زمین کی الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت رکھتا ہے۔ ایک زمین کے اوپر انگور ہوتے تو دوسری زمین کے اوپر آم کے پھل لگتے ہیں، تو تیسری زمین کے اوپر کھجور کے پھل لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمین کے اندر الگ الگ خصوصیت رکھی، اور اسی خصوصیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ مختلف قسم کے پھل پیدا کرتا، جن کے کلر بھی الگ ہوتے ہیں اور جن کے ذائقے بھی الگ ہوتے ہیں، اور جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتے ہیں، کوئی پھل دوسرے پھل سے بہتر ہوتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغیچے بنائے جو کہ گھنے باغیچے ہیں، اور ان باغیچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے درخت پیدا کیے، اور ان سے طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل نکالے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ زمین کے اندر جو ٹکڑے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اسی طریقے سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو باغ بنائے
تو انگور کے بھی باغ ہیں، اس کے اندر کھیتی کی بھی زمین ہے، وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. تو یہ جو ہے کھیتیاں ہیں، اس کے اندر کھجور کے درخت ہے، اور اس کے اندر کھجور کے جو درخت ہیں تو ان میں سے یعنی کچھ کے کئی ایک ٹہنیاں ہیں اور کچھ صرف ایک ہی ٹہنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پانی سے سیراب کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پھلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے کہ کھانے کے اندر ایک دوسرے سے اچھے لگتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ جو اختلاف ہے، کلر کا اختلاف ہے، ذائقے کا اختلاف ہے، مزے کا اختلاف ہے، کہ آپ کو ایک پھل اچھا لگتا ہے اور ایک پھل جو ہے اس سے بھی بہتر لگتا ہے، تیسرا پھل جو ہے اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کھجور کھاتے ہیں، آپ انگور کھاتے ہیں، آپ جو ہے آم کھاتے ہیں، اور سب کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں. ان سارے ذائقوں کو چینج کرنے والا اور طرح طرح کے ذائقے کے اندر ان پھلوں کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. تو ان ساری چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، لیکن اس نشانی سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ عقل مند ہیں. تو عقل مند لوگ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفصل کا تذکرہ کرتے ہوئے، قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جو لوگ انمیوٹ ہیں وہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز. جو لوگ انمیوٹ ہیں وہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن کا ایک مقررہ وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور کے اندر پھونک مارا جائے گا تو تم سارے کے سارے لوگ فوج در فوج آؤ گے. وفتحت السماء، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، تو دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ کو چلایا جائے گا تو وہ سراب کے مانند ہو جائے گا. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم تاک کے اندر ہے. للطاغین مآبا، جو کہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اور وہ مدتوں اس کے اندر رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو اس کے اندر کوئی ٹھنڈی چیز انہیں ملے گی اور نہیں پینے کے لیے پانی میسر ہوگا. الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے اور جہنمیوں کے پیپ کے. جزاء وفاقا، یہ انہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ لوگ قیامت کی دن کی امید نہیں رکھتے تھے، اس قیامت کے توقع نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کو یہی بدلہ دیا جائے گا اور یہ پورا بدلہ ہوگا ان کے لیے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر کے لکھ کے رکھا ہے.
فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو اس کا مزہ چکھو اور مزید تمہارے عذاب کے اندر ہی اضافہ ہوگا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے، یوم الفصل کے بارے میں، جزا کے دن کے بارے میں، فیصلے کے دن کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، نہ تو اس وقت سے پہلے یہ دن آئے گا اور نہیں اس وقت کے بعد یہ دن آئے گا، بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجْلٍ مَعْدُودٍ، کہ ہم انہیں جو ہے ایک مقررہ وقت کے لیے، جس کا وقت متعین ہے، اس تک کے لیے ہم انہیں مؤخر کر رہے ہیں، انہیں مہلت دیے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور کے اندر پھونک مارا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے۔ ابن جریر کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ زمرن زمرن، یعنی فوج در فوج تم آؤ گے۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ تأتی کل امت مع رسولها، کہ ہر امت اپنے اپنے رسول کے ساتھ آئے گی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر سارے کے سارے لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ان کو اکٹھا کریں گے ان کے پیشوا کے ساتھ۔ تو ہر امت جو ہے اپنے اپنے رسول کے ساتھ آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا میدان محشر کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور کے اندر پھونک مارا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج اکٹھے ہوگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، کہ دونوں سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ دونوں سور کے درمیان، یعنی پہلی بار جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور اس پھونکنے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ جو بھی اس دنیا کے اندر ہیں، جو بھی سانس لینے والے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ یعنی مر جائیں گے اور ان کے اوپر موت آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد میں جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ سور پھونکنے کے بعد میں سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں سوروں کے بیچ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے بیچ 40 کا فاصلہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ 40 کیا ہے؟ 40 یومن، کیا یہ 40 دن ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابئی، میں نے انکار کیا، میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ قالوا 40 شہرن، کہ کیا یہ 40 مہینہ ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ ابئی، میں یعنی انکار کرتا ہوں، یہ میں نہیں بتا سکتا کہ 40 دن ہے یا 40 مہینہ ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ 40 سنہ، کہ کیا یہ یعنی 40 جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، کیا اس سے مراد 40 سال ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی میں اس کا انکار کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی کہ ان دونوں سوروں کے بیچ 40 کا فاصلہ ہے، دراصل جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھول گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شریعت کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو داخل کرنے والے بن جائے۔ اور پھر جو انسان ایسا کرتا ہے کہ شریعت کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو داخل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا، تو کہیں یہ وعید ان کے اوپر یعنی اس وعید کے اندر شامل نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے سے انکار کیا۔ تو دراصل اس کے اندر، اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے، یعنی بہت سارے لوگ جو کہ یہ تشویش پیدا کرتے ہیں کہ یہ حدیث پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں، اس کو لوگوں نے یاد کیا یا نہیں کیا۔ نہیں، اس کو صحابہ کرام نے یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد میں پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اسے ہم تک پہنچایا، تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک، پھر انہوں نے بعد کے زمانے والے ائمہ کرام تک ان کو پہنچایا، اور پھر محدثین نے ان حدیثوں کو اکٹھا کیا، محفوظ کیا، اور ہم تک یہ حدیثیں اسی طرح سے پہنچی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کی تھی۔ تو ان احادیث کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یعنی جس طرح سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے سبب یہ یعنی قرآن اور حدیث یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہم تک اسی طرح سے پہنچی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ تو ان دونوں کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اس طریقے سے کھل جائیں گے جس طرح سے سبزے کھل جاتے ہیں۔ لیس من الانسان شیء الا یبلا، یعنی انسان کی ساری چیزیں جو ہے وہ گل جائیں گی، الا عظما واحدا، سوائے ایک کے یعنی ہڈی کے، وہو عجب الذنب، اور وہ جو ہے وہو عجب الذنب یعنی پیچھے کے حصے کی جو ہڈی ہے، اس ہڈی کے علاوہ باقی کی ساری ہڈیاں گل جائیں گی۔ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر سے انسان کو مرکب کرے گا، ترکیب دے گا، جوڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ان کو اکٹھا کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے نقشے کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ اس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے یعنی ان دروازوں سے فرشتے نازل ہوں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ سراب کے مانند ہو جائیں گے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا، کہ آپ جب پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو انہیں آپ جامد تصور کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تصور کرتے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ حالت یہ ہوگی کہ یہ بادلوں کے چلنے کی طرح سے چلیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح سے کر دے گا۔ تو مختلف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفتیں بیان کی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو کر دے گا، اور اس سے جو ہے ہمیں یہ سمجھنے کے اندر آسانی ہوتی کہ یہ پہاڑ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ اتنا مضبوط ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے کر دے گا کہ گویا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی سراب اس کو کہتے ہیں کہ جب ریت کے اوپر جب سورج کی تپش پڑتی ہے، سورج کی روشنی جب پڑتی ہے ریت کے اوپر، تو آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، لیکن جب وہاں پہ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے یہ پہاڑ بھی جو ہے سراب کی طرح سے ہو جائیں گے، یعنی انسان کو کچھ محسوس ہوگا لیکن جب وہاں پہ جائے گا تو وہ چیز کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی پہاڑ کو سراب کے مانند کر دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، کہ یہ لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکے گا اور پھر یعنی پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تو اس کے اندر تم نہ تو یعنی کجی دیکھو گے، یعنی نہ تو اس کے اندر جھکاؤ ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر اونچائی ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ ہم پہاڑوں کو اس دن چلا دیں گے، یعنی ان کو روئی کی طرح سے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف چلا دے گا، اور زمین کو کھول دے گا، یعنی زمین بالکل واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، اور چاروں طرف جو ہے ایک ہی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو کر دے گا، جو کہ ایک ہی حالت میں ہوگی، اس کے اندر نہ تو اونچائی ہوگی اور نیچائی ہوگی، اور سارے پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم تاک کے اندر ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، للطاغین مآبا، اور یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی جو عصات ہیں، نافرمان لوگ ہیں، رسولوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، طاغین اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور رسولوں کی مخالفت کرنے والے، ان کا یہ ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لابثین فیہا احقابا، اور اس کے اندر یہ لوگ
ایک زمانے تک رہیں گے، ایک زمانے تک یہ لوگ اس کے اندر رہیں گے۔ اس آیت کے بارے میں خالد بن معدان کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل توحید کے بارے میں ہے، کہ اہل توحید جہنم کے اندر ایک مدت تک رہیں گے، پھر اس کے بعد میں جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ آیت بھی لابسین فیہا احقابا، اور احقاب جو ہے یہ حقب یعنی کی جمع ہے، اور حقب جو ہے 70 سال کو کہتے ہیں، بعض علماء نے اس کو 80 سال کی مدت بیان کیا، کہ اس طریقے سے ایک زمانے تک یہ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے اہل توحید۔ اگر ان کی برائی کی وجہ سے، ان کی معصیت کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو ایک مقررہ مدت تک رہیں گے، پھر جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر نہ تو کوئی ٹھنڈک والی چیز ان کو ملے گی اور نہ ہی پانی میسر ہوگا، الا حمیما وغساقا، جو کچھ بھی انہیں میسر ہوگا گرم پانی ہوگا، اور اسی طرح سے جہنمیوں کے پیپ ہوں گے، اور وہ پیپ بھی اس قدر اس کی تفسیر کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس قدر وہ پیپ جو ہے ٹھنڈے ہوں گے اور اس قدر اس کے اندر بدبو ہوگی کہ انسان اس کی پینے کی جسارت نہیں کرے گا، پی نہیں سکے گا۔ جزاء وفاقا، اور یہ پورا انہیں بدلہ ہوگا، اور یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی، رسولوں کا انکار کیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طرح کی سزا دے گا، اس طرح کا بدلہ دے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی کوئی امید ہی نہیں تھی، یہ قیامت کی کوئی توقع ہی نہیں کرتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کی یہ تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، دلائل کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا ہی بدلہ دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں کہ جو چیز انسان کرتا ہے اس کو وہ چیزیں لکھی نہیں جاتی، بلکہ ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے لکھ کے رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شمار بھی کیا اور اسے لکھ کر رکھا ہے۔ فرشتے ان ساری چیزوں کو لکھتے رہتے ہیں، ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر جو فرشتے موجود ہیں وہ ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے اعمال آخرت کے اندر ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ مزہ چکھو، اب تو مزید تمہیں اور عذاب ہی ملنے والا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ مزید تمہیں عذاب ملے گا۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ اب جو ہے عذاب کا وقت ختم ہو گیا، اب عذاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس سے زیادہ عذاب نہیں دے گا، نہیں، بلکہ مزید جو ہے عذاب ہی ملے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں کے اندر متقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق وعنابا، باغیچے ہیں اور انگور کے درخت ہیں، وکواعب اترابا، اور کنواری لڑکیاں ہیں جو کہ ہم عمر ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور اس کے اندر چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت کے اندر نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کہ کافی انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیتوں کے اندر متقیوں کے لیے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ہی کامیابی رکھی ہے، اور وہ کامیابی اس طریقے سے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باغیچے عطا کرے گا
جس کے اندر کھجور کے باغیچے ہوں گے اور دوسری چیزوں کے باغیچے ہوں گے، وعنابا اور انگور کے باغیچے ہوں گے، وکواعب اترابا اور حور العین ہوں گی جو کہ ہم عمر ہوں گی اور کنواری ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جنت کے اندر ہر جنتی کو وہ ساری کی ساری چیزیں عطا کرے گا، وہ ساری کی ساری نعمت عطا کرے گا جس کا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی خواہش کو پوری کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ما لا عین رأت، اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جن کو کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت اور نہیں ان کے بارے میں کانوں نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر اور نہیں کسی کوئی انسان جو ہے اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کے اوپر ان ساری چیزوں کی نوازش کرے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور اس کے اندر چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، یعنی کاس کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، دہاقہ یعنی چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور اس کے اندر نہ تو کسی طرح کا نشہ ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان جب شراب پیتا ہے تو وہ نشے کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، تو اس طرح کی وہاں پہ چیزیں نہیں ہوگی، نہ تو اس کے اندر نشہ ہوگا اور نہیں لوگ جو ہے ایک دوسرے سے کسی طرح کی غلط بات سنیں گے، نہیں جھوٹی باتیں سنیں گے، بلکہ وہ ایک الگ قسم کا ہی شراب ہوگا اور جو کہ بھرا ہوا ہوگا، چھلک رہا ہوگا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پہ نہ تو وہ لغو بات سنیں گے اور نہیں جو ہے جھوٹی بات سنیں گے۔ لا لغو فیہا ولا تعثیم، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اس کے اندر یعنی لغو قسم کی بات نہیں ہوگی اور نہیں گناہ والی بات ہوگی، بلکہ یہ سلامتی کا گھر ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے پاک ہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا اور کافی انعام ہوگا۔ تو یہ انعام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے ہے جو کہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنی قدرت کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ رب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنی عظمت کا خبر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو جنتیوں کو جنت کے اندر حاصل ہوں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوں گی جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا رب ہے الرحمن، اور وہی رحمان ہے جو کہ جس کی رحمت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس دن کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو نہیں کر پائے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے، یعنی جس دن فرشتے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل علیہ السلام اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور وہی لوگ گفتگو کریں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہی یعنی حق دن ہے، یہی وہ دن ہے جو کہ حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف یعنی نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے قریب کے عذاب سے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ،
اس دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کو دیکھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو نعمتیں حاصل ہوں گی اس رب کی طرف سے جو کہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا رب ہے، اور وہی وہ رحمان ہے جس کی رحمت ساری چیزوں کو شامل ہے. لا یملکون منہ خطاب، اس دن فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نیک لوگ بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، اور سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، اور وہ بات نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرے گا. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا وہی انسان جو ہے اس دن بات کرے گا. اور حدیث کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ ولا یتکلم یومئذ الا الرسل، کہ صرف رسول ہی اس دن گفتگو کریں گے، اور جو کچھ بھی کہیں گے وہ حق کی بات کہیں گے. وقال صوابا، اور حق بات کہیں گے، درست بات کہیں گے. اور حق بات سب سے یعنی بڑا حق یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں. ذالک الیوم الحق، یہی وہ دن ہے جو کہ حق ہے، یعنی لا محالہ یہ دن آنے والا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو تم میں سے جو چاہے نیک اعمال کر کے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. نیک اعمال کے ذریعے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ قریبی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ قیامت جو ہے بہت ہی قریب ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ڈراتے ہوئے کہا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرا دیا ہے، یعنی قیامت سے. اور چونکہ اس کا واقع ہونا بالکل یقینی ہے اس لیے یہ قریب ہے، یعنی ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. اور اس دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا. یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، کہ اس دن انسان دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا کیے ہیں. دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال اس نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال، چاہے وہ شر ہوں یا خیر ہوں، بھلائی کے ہوں یا برائی کے ہوں، اس نے پہلے کیے ہوں یا بعد میں کیے ہوں، وہ سارے کے سارے اعمال اس کے سامنے واضح کر دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو اپنے سامنے پائیں گے. اور جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ پہلے جو کچھ اس نے کیے ہیں، بعد میں جو کیے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں انسان کو اس دن خبر دی جائے گی. اور پھر جب کافر ان ساری چیزوں کو دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا. یعنی مٹی ہونے کی خواہش تمنا اس لیے کرے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، تاکہ ہمیں تاکہ اسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے. تو اس لیے وہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہو جائے. اور ایک دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب کافر دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا، اور جو بے سینگ والے جانور تھے ان کے اوپر اگر سینگ والے جانور نے ظلم و ستم کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس سے اس کا بدلہ لے گا. اور بدلہ لینے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ. تو اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ بھی جو ہے یعنی مٹی ہو جاتا، یعنی اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے جس طرح سے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا گیا، تاکہ آئندہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہ سکے. لیکن وہاں پہ اس کی وہ تمنا پوری ہونے والی نہیں. اور اس طریقے سے اس صورت کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے اور قیامت کے دن ہمارے لیے اسے سفارشی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.